بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج منگل ہے ناظرین، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر منگل کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پرنس آف ہیلنگ پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد جی۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب کی شخصیت آپ کے لیے نئی نہیں ہے، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ مختلف موضوعات پر ہر پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ڈاکٹر صاحب کے جو کتابیں ہیں، یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں ڈپریشنز کے حوالے سے، اور ایک مختلف ہیں جو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ شفائی توانائیوں کی پوشیدہ دنیا ریکی اور سمدہ ہیلنگ انرجی کے حوالے سے ہے، ڈپریشن کے حوالے سے ہے، اور بھی جو مختلف کتابیں ہیں ان کے نام بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن آج جو میں بات کرنا چاہوں گا، جو ابھی نئی ایک کتاب مارکیٹ ہوئی ہے، جسے زیل سائنسز کے نام سے اس کو مارکیٹ کیا ہے۔ اس میں مختلف زیل سائنسز کے موضوعات ہیں۔ پچھلی پروگرام میں بھی ہم نے مختلف موضوعات، زیل سائنس کے جو مختلف موضوعات تھے اس کے حوالے سے بات کی تھی، اور آج بھی میں اسی حوالے سے بات کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سے قبل کہ میں اس کتاب جو زیل سائنسز کے مختلف موضوعات پر یا آپ کے مختلف لیکچرز کو کلیکٹ کر کے اس کتاب کو مرتب کیا گیا ہے میں بات کروں، آنے والے دنوں میں جو آپ کے مختلف ہمارے شہروں کے اندر جو سیمینارز وغیرہ ہیں، اس کی کچھ تفصیلات آپ ہمیں بتائیں کہ کہاں کہاں پر ہیں اور کن موضوعات پر ہوں گے۔ جی، وہ ہمارے سیمینار جو ہوتی ہے وہ ابھی اس ہفتے کو ہوں گے پنڈی میں، پی سی ہوٹل پنڈی میں ہے اس ہفتے کو ہے، اور یہ اس پہ سمدہ ہیلنگ انرجی پہ ہوتی ہے، ایچ ایم ایف پہ ہوتے ہے، ہیومن میگنیٹک فورس پہ ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو اس میں لوگ آتے ہیں اور اپنا جو علاج ہے وہ علاج ہم کرتے ہیں ان کا، اور وہ ٹریننگ بھی لیتے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو یہ دونوں اس میں سیمینارز میں ہوتے ہیں، اور پھر ساتھ ہیومن میگنیٹک فورس ہے، ایچ ایم ایف، جو ایک دنیا کے ایک بہترین اور ایک اچھی سکسیسو فارمولہ ہے فار سکسیس۔ ایسے فارمولے ہیں جو اس میں ہیں ایچ ایم ایف ہیومن میگنیٹک فورس میں، وہ سکھاتا ہوں میں، اور اس کی بھی اٹیونمنٹ ہوتی ہے، اور دنیا میں ایک واحد، یہ ایک دنیا کا ایک بہترین طریقہ ہے جو کہ ایک بہترین نتائج ہے۔ اس کے پہلے دن سے نتائج سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور اگلے دن آتے ہی لوگ تو اپنے ایکسپیرینسز بتاتے ہیں بڑی اچھے۔ اور اس طرح کی سمدہ ہیلنگ کا بھی اسی طرح ہے جس طرح کے ایچ ایم ایف کے ریزلٹس ہیں، وہ بھی سمدہ ہیلنگ انرجی کی جو پہلے لیولز جو ہے، جو پہلے دن لوگ لیتے ہیں، اگلا دن الحمدللہ 99% لوگ یہ ان کو فائدہ ہو چکے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اگر مثال کے طور پہ میرے وہاں پر پیشنٹ بیٹھے ہوتے ہیں تقریباً کوئی 150 کے قریب، کچھ ٹریننگ کے لیے آتا ہے، کچھ بیمار ہوتے ہیں، کچھ 150 200 300 ایسے لوگ ہوتے ہیں میرے سیمینارز میں، کبھی 400 500 800 لوگ، 1000 لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ سب کو ریزلٹ ہوتے ہیں، اچھے ریزلٹ ہوتے ہیں، اچھے نتائج ہوتے ہیں۔ تو لوگ آتے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ کسی کو جسمانی بیماری، کسی کو نفسیاتی بیماری، تو یہ دونوں الحمدللہ کیور ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو کلیئر ہو جاتا ہے، کیور ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ان کے اپنے شخصیت میں بھی تبدیلیاں آتے ہیں الحمدللہ، بہتری، پازیٹیو تبدیلیاں آتے ہیں، مثبت تبدیلیاں آتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اس کا کیا طریقہ ہے کہ اگر جیسے کہ آپ نے کہا کہ پی سی میں ہے سیٹرڈے کو، جی اس سیٹرڈے کو آنے والے سیٹرڈے، جو لوگ اس میں شرکت کرنا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ کیا ان کو
بس 3 بجے کلاس سے لوگ آ جاتے ہیں, پی سی ہوٹل میں لوگ آ جاتے ہیں اور وہاں پر وہ رجسٹریشن کرتے ہیں, آ کے بیٹھ جاتے ہیں, میں آ کے سامنے آ جاتا ہوں, لیکچرز دیتا ہوں, بس بات ختم, کچھ نہیں کوئی خاص. اچھا, لیکن جیسے کہ آپ نے اگر رش ہوتا ہے, اب مثال کے طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے وہاں پہ ارینجمنٹس ہے کہ 200 کی کیپیسٹی کا ہے یا 500 کی کیپیسٹی کا ہے, کبھی کبھی بنتا ہے مثلا کہ ہال چھوٹا پڑ جاتا ہے, لیکن ہمارے پاس تقریباً 1000 کے جو 1000 سے اوپر جو ہال ہے, یعنی 1000 تقریباً لوگ آ سکتے ہیں اس میں. اچھا, اس میں کوئی تو پرابلم نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, ایسا کوئی خاص لوگ آ سکتے ہیں اس پھر ٹائم پہ. بھی لیکن اگر لوگ بہتر اپنے وہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ اپنے شیڈولز ہوتے ہیں ان کے, تو وہ آ جاتے ہیں اور پہلے سے وہ نام لکھواتے ہیں, رجسٹریشن کروا دیتے ہیں. ہاں, یہی میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی پہلے سے ہی اس میں بکنگ کرانا چاہے یا اپنا نام لکھانا چاہے تو وہ کہاں اور کس طرح؟ وہ ہمیں کال کریں, اور کال کریں گے تو وہ نام لکھوا دے, پھر آ جائے کوئی. اچھا, جو اس وقت بھی نمبرز آپ کے چل رہے ہیں, بالکل ان نمبر سے کال کر کے وہ اپنا نام لکھا سکتے ہیں, اور پھر وہ جو ٹائم ہے جیسے کہ آپ نے بتایا 3 بجے وہاں پر 3 بجے ہوتے, بالکل 3 بجے, تو 3 بجے سے پہلے ان کو پہنچنا ہوگا نا وہاں پہ. ہاں ظاہر ہے 3 بجے بس پہنچے, 3 بجے سے پہلے پہنچے. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ وہاں 2:30 بجے پہنچ جاتے ہیں, کچھ ایسے لوگ بھی جو دور سے آتے ہیں, مثلا کشمیر سے, پشاور سے لوگ آتے ہیں, یا کوئی ارد گرد علاقے جتنے بھی ہیں وہاں سے جو لوگ آتے ہیں, ابٹ آباد سے آتے ہیں, ارد گرد اسلام آباد کے ارد گرد سے ادھر سے لوگ آ جاتے ہیں, مری سے آتے ہیں, تو وہ لوگ جو ہے نا وہ پھر جلدی آ جاتے ہیں اور یا ٹائم پہ آ جاتے ہیں. تو اس طرح کے ہوتے ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے. بس آپ تو یہی سجیسٹ کریں گے نا کہ جو بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ وقت سے پہلے وہاں پہنچیں, کیونکہ اگر ان کو دیر ہوتی ہے تو آپ کی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو نکل چکی ہوتی ہیں, تو وقت سے پہلے ان کو پہنچائیں, اور تاکہ ان سے, ورنہ وہ لیکچر بھی کبھی مس ہو جاتے ہیں, ان سے لیٹ ہو جاتے ہیں کچھ لوگ, تو وہ پھر جو ہے نا نتائج ان کو اچھے نتائج ہوتے ہیں جو کہ ٹائم پہ آ کے. صحیح, تو ہوتا تو سب کو اچھے ہے, لیکن ٹائم پہ آ کے وہ پھر ایک الگ سی بات ہے. ٹائم پہ, ایگزیکٹ ٹائم پہ اگر وہ پہنچے تو بہت اچھا ہوتا ہے. صحیح. جی ناظرین, وقت کی تو بہرحال ہر جگہ اہمیت ہے, اور جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ جو لیکچر ہوتے ہیں اگر اس کو ابتدا سے سنیں اور وقت پر پہنچیں تو اس میں یہ ہے کہ وہ 100% رزلٹس حاصل کر سکتے ہیں, ادروائز اس میں پھر کچھ کمی ہو سکتی ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب ایسا ہی اس میں؟ بالکل ایسا ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ جب آپ نے ایک صرف اٹینمنٹ تو نہیں ہے, انسان کو بہت سارا کچھ سیکھنا ہوتا ہے, بہت سارا کچھ وہ طریقہ علاج سٹارٹ ہو جاتے ہیں, یعنی ان کا 3 بجے سے طریقہ علاج سٹارٹ ہو جاتے ہیں. صحیح. تو وہ چلتے ہیں کوئی 8 بجے تک اس طرح چلتے ہیں. اور یہ طریقہ ہے, یعنی ایک اس کو اپنانے سے اور رولز کو اپنانے, ذرا رولز پہ کو ان کو ہونی چاہیے کہ رولز کا خیال رکھے, رولز جو جل سائنسز کے جو ٹرمز کنڈیشنز ہے اس کا خیال رکھے, کیونکہ کچھ لوگ اتنا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں کر سکتا ہے کہ جس طرح دوسرے لوگوں کی کہ بس جائیں باہر جائیں تو یہ کریں. تو ہوتا یہ ہے کہ تھوڑا سا لوگ ٹرمز کنڈیشنز کے خیال رکھیں, تاکہ وہ بڑی ضروری ہوتے ہیں. تھوڑا وہ ماحول کے خیال رکھے, کنٹرول بہت ضروری ہوتے ہیں. اگر کہ ہمارے پاس جو بھی لوگ آتے ہیں بڑے اچھے ہیں بڑے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ تھوڑا سا دور سے آئے ہوتے ہیں یا کوئی اس طرح کے, تو وہ تو تھوڑا سا تنگی آ جاتے ہیں. تو اس لیے ٹیمز کے ساتھ مقصد وہ سنبھال لیتے ہیں. ٹیم ہمارے بڑے ایکسپرٹ ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھے طریقے سے اور بہت حسین طریقے سے, بہت خوبصورت طریقے سے سنبھال لیتے ہیں. اور لوگ انجوائے کرتے ہیں جب آتے ہیں سکندر صاحب, لوگ انجوائے کرتے ہیں, سکون ملتے ہیں ان کو اسی وقت, الحمدللہ ان کو سکون ملتے ہیں اور اچھائی فیل کرتے ہیں. صحیح, ریلیکس فیل کرتے ہیں. اچھا, ویسے ہم آتے ہیں آپ کی کتاب کی طرف. یہ بھی جو اور آخری کتاب ہے آپ کی ذیل سائنسز, جس میں اس پہ لکھا ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد کی
لیکچرز اور نوٹس پر مبنی قدرتی طریقۂ علاج کی ایک جامع کتاب، ایک مکمل کتاب ہے. جی میں اس کی لسٹ دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے ایک جو اس میں مختلف عنوانات کے تحت آپ نے جو لیکچرز دیے ہیں، جی یہ ہیلنگ کیا ہے، یہ ذرا سا اگر بہت اچھا، بہت زبردست. ہیلنگ دیکھیے مختلف قسم کے. جی ہیلنگ مین علاج، طریقہ، شفا. ہیلنگ مین شفا. تو شفا کیا ہے، اور شفائی طاقتیں، اور ہیلنگ یعنی ٹریٹمنٹ کا طریقہ، علاج ہے. علاج مثلا آپ نے کیسا علاج، ہیلنگ کیا ہے، علاج ہے، ایک طریقہ علاج ہے. مثلا سمدھا ہے، سمدھا کا مطلب ہے لائف اینڈ ہیلنگ پاور، اور یہ ایک طریقہ علاج ہے. تو ہیلنگ جو ہے نا وہ چیز ہے جو کہ ہمارے ایک انسانی سیلز کو مینٹین رکھتے ہیں، ان کو درست رکھتے ہیں، منظم رکھتے ہیں، بہتر رکھتے ہیں. جو نیچر کے مطابق جو بنی ہیں اس کو ایسے عوارض، ایسے چیزوں سے نجات دیتے ہیں جو مقصد ان کے لیے اچھا نہیں ہے. بیماریاں آ جاتے ہیں یا کوئی، تو ہیلنگ شفائی طاقت اس کو ہیل کرتے ہیں. ان کا کام یہ ہے کہ انسان کے وجود میں چاہے میٹا فزیکل وجود ہے اس کے، چاہے جسمانی وجود ہے، ان کو برقرار رکھنا، ان کو بہتر رکھنا، ان کو یعنی جو وہ چاہتا ہے، جو انسان چاہتا ہے اس طریقے سے رکھنے کو ہیلنگ کہتے ہیں. جو کہ ہیلنگ پاور ہے، شفائی طاقت ہمارے دنیا کو نیچر کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، بہتر بناتے ہیں، اور ہماری صحت کا خیال رکھتے ہیں. دونوں کا، نفسیاتی اور جسمانی، دونوں صحت کا، دونوں جسموں کا ہمارے خیال رکھتے ہیں. کیونکہ انسان کے دو باڈیز ہیں، ایک جسمانی باڈی ہے اور ایک جو ہے نفسیاتی باڈی، جسے ہم میٹا فزیکل باڈی، ایتھرک باڈی، اورا کہتے ہیں، یا میگنیٹک فیلڈ کہتے ہیں جسے ہم، مثالی جسم کہتے ہیں جسے. اس باڈی میں اگر کہیں سے کوئی نہ کوئی ان بیلنس، کوئی طاقت آئیں یا ایسے کچھ ہو، ان کو کوئی بھی ان بیلنسمنٹ یا کوئی بھی اس کو کوئی ڈیمیج ہو جاتا ہے اس باڈی، یا اس کی فریکوینسیز تھوڑے سے مختلف ہو جاتے ہیں، بے نظم ہو جاتے ہیں، تو سمدھا جو ہے یعنی شفا، ہیلنگ، ان کو ہیل کرتے ہیں اور ان کو منظم رکھتے ہیں. اس لیے باڈی، جو جسمانی باڈی ہے، وہ تندرست رہتے ہیں، صحیح رہتے ہیں. کیونکہ میٹا فزیکل باڈی اگر آپ کی صحیح ہے تو آپ کے فزیکل باڈی بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں اور بہتر کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے آل سسٹمز تندرست، تر و تازہ، فریش اور پرسکون رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں، صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں. اچھا جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہیلنگ پر ہی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ جو نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں. اچھا، نفسیاتی جو مریض ہیں ان کے بھی مختلف لیولز ہوتے ہیں. شروع میں جب وہ بیمار ہونا شروع ہوتے ہیں ذہنی طور پر، تو ان کے مطلب وہ اتنے اگریسو نہیں ہوتے، لیکن اگر پراپر ٹریٹمنٹ ان کو نہ مل رہا ہو تو پھر جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے وہ ایگریسو ہوتے جاتے ہیں، ڈیمانڈنگ ہوتے جاتے ہیں، اور زیادہ ان کے بیماری بڑھتے جاتے ہیں صحیح ٹائم پہ اگر علاج نہ ہو. نفسیاتی بیماریوں میں سے کون سے نفسیاتی بیماریاں، کیونکہ نفسیاتی بیماریاں تو اتنی ہیں، کئی ہزار ہیں. اب کون سے نفسیاتی بیماری پہ بات دیکھیں، اگر ہم ڈپریشن کو لیتے ہیں تو ڈپریشن ایک بہت بڑی دنیا ہے. اس میں ڈپریشن کے بہت سے اقسام ہیں، ڈپریشن سے ہی لوگ نفسیاتی مریض، ڈپریشن کے بہت سے اقسام ہیں. انزائٹی کے بہت، سٹریس ہے، خوف ہے، نفسیاتی گھبراہٹ ہے، یعنی وہ جو ہے نا اس کو دباؤ کہہ سکتا ہے سٹریس کو. اور ڈپریشن ہے، ڈپریشن کے بہت سے اقسام ہیں، اور سٹریس کی بھی اقسام ہے، اس کی بھی اقسام، انزائٹی کی بھی اقسام ہے. مثلا کسی کو مختلف چیزوں سے لوگوں کو گھبراہٹ ہوتی ہے، کام اتنا زیادہ اسٹریس ہوتا ہے، دباؤ ہوتا ہے باڈی پہ اور اپنے ذہن پہ، نفسیاتی طور پہ ہم دباؤ میں رہتے ہیں. تو یہ چیزیں اسی سے کیور ہونا شروع. بہت سی چیزیں نفسیاتی، مثال کے طور پر نفسیاتی انجانا خوف ہے، ایک بے جا خوف ہے،
वहम है, डर है किसी भी चीज़ से, बेजा है, ऐसे ही डरते हैं लेकिन होता नहीं है। बहुत से लोग बचपन से अभी तक जब चलते आ रहे होते हैं बहुत सी चीज़ों से डरते हैं लेकिन उसकी हकीकत हुआ ही नहीं कभी, लेकिन वो इतना डरता है कि वो ज़िंदगी को इतना अजीरन कर देते हैं। तो वो भी एक बीमारी है, यानी वो खौफ जो उसके अंदर है वो एक बुरी बीमारी।